اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوک فلما ان اصبح صلى بالناس صلاة الصبح ثم ان الناس ركبوا فلما ان طلعت الشمس نعس الناس في اثر الدلجة ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الآخر. رواہ ترمذی وقال حدیث حسن ورواه احمد بن حنبل وابن والنسائی وابن ماجہ رحمهم اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج بجائے درس قرآن کے ہم ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہمارے اس منتخب نصاب کے ساتھ اس حدیث کا جو تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے. ہم نے چوتھا حصہ جو ہے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ختم کیا تھا. اس چوتھے حصے کا مرکزی مضمون تھا جہاد فی سبیل اللہ. چنانچہ اس کا آغاز ہوا تھا تیسرے حصے کے آخری درس سے، جس میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس سے بھی پہلے سورہ حجرات میں آ چکا تھا کہ مومن تو صرف وہی ہیں جو یقین والا ایمان رکھتے ہوں دل میں اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ ان کے موجود ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. پھر ہم نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر جو جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی سورۃ الصف کا مطالعہ کیا، جس میں فرمایا گیا کہ اگر جہنم کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو جہاد کا راستہ تمہیں لازماً اختیار کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جہاد کی جو آخری منزل ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ، یہ گویا کہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس مناسبت سے میں نے ایک تقریر بھی کی تھی مکمل. جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت، اس کے مراحل، مراتب، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 9 منزلہ عمارت ہے. جو آخری اور سب سے اونچی منزل ہے وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتی ہے. لیکن جہاد اس سے پہلے 8 منزلیں ہیں جو طے کر کے پھر یہ قتال کے منزل تک پہنچتا ہے. پھر یہ کہ اس جہاد و قتال کے لیے لوگ کہاں سے ملے، کیسے دستیاب ہوں، انہیں تیار کیسا کیا جائے، یہ مضمون سورہ جمعہ کا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض، اس سے پہلوتی ہی کرنا، اس سے بچ کر رہنا، یہ در حقیقت نفاق کو جنم دینے والی شے ہے. اور نفاق وہ شے ہے کہ اگر وہ جڑ پکڑ لے دل میں اور پھر وہ پختہ اور پروان چڑھ جائے تو پھر انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دائمی جہنم کا وہ نمالہ بنے گا، اور اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، آپ چاہیں تو ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، لیکن اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو یہ جو پوری ہم نے بحث پڑھی ہے، کافی وقت لگا ہے اس میں. اب اس کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ یہ آخری درس ہے جو حدیث کی شکل میں آ رہا ہے. اس حدیث کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمت دین. حکمت دین کا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے
حکمت دین کے دو حصے ہیں، ایک حکمت ایمان، یعنی جو ہمارے عقائد جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں، یہ در حقیقت ایک ویلٹن شواؤنگ ہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، فلسفی آف ایمان۔ ایمان کی فلسفی کیا ہے؟ ایمان باللہ کے لیے کیا دلائل ہے، کیا قواعد ہے؟ ایمان بالآخرہ کے لیے دلائل کیا ہے؟ ایمان بالرسالت کے لیے دلائل کیا ہے؟ تو یہ در حقیقت اسے ہم کہیں گے حکمت ایمانی۔ جیسے کہ مولانا روم کا ایک شعر ہے بہت پیارا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را ہم بخواں، کہ تم کب تک یونانیوں کی حکمت کے اندر سرگرداں رہو گے، پڑھتے رہو گے، افلاطون کو پڑھو گے اور ارسطو کو پڑھو گے؟ آپ کے علم میں ہوگا یا ہونا چاہیے کہ مغرب کا پورا فلسفہ جو ہے وہ انہی دو فلسفیوں کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ دو ہی سکولز آف تھاٹ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی پھر برانچز ہو جاتی ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ بیسیکلی مغربی فلسفہ جو ہے یہ آئیڈیلزم ہے، اور یہ آئیڈیلزم جو ہے یہ در حقیقت فلسفہ ہے افلاطون کا، پلیٹو کا، یا پھر ریئلزم ہے، اور ریئلزم جو فلسفہ ہے وہ اس کے شاگرد سقراط کا ہے۔ یہ دو بے بنیاد فلسفے ہیں، اور یہی در حقیقت پھر عالم اسلام میں جب آئے تو ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کے لیے پھر متکلمین کو میدان میں آنا پڑا، امام غزالی جیسی شخصیت کو آنا پڑا، امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو میدان میں آنا پڑا، تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر واقعتاً ان دونوں فلسفوں کا اتنا شغف ہو گیا تھا کہ بڑے پیارے انداز میں مولانا روم نے توجہ دلائی، چند خانی حکمت یونانیہ، کب تک تم یونانیوں کے فلسفے کے اندر سرگرداں رہو گے، کب تک پڑھتے رہو گے افلاطون کو اور ارسطو کو؟ حکمت ایمانیہ راہم بخواں، کبھی ایمان کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ایمان کی حکمت جو ہے یہ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں۔ اچھا، حکمت دین کا ایک حصہ ہو گیا حکمت ایمان، فلسفی آف ایمان۔ دوسرا حصہ ہے حکمت شریعت، شریعت کی حکمت، اور اس کے بھی پھر دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شریعت کے احکام کے اندر کیا وزڈم ہے، کیا مقصد ہے، کیا روح ہے، اس کو سمجھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شریعت کا حکم جان لیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے یہ اوقات ہیں، نماز کے یہ شرائط ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، پھر یہ کہ نماز اس طرح ہوگی، پہلے کھڑے ہوں گے، پھر جو ہے ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑ کر، جو بھی مسلک ہے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکعت اس طرح مکمل ہوگی۔ یہ نماز کا ڈھانچہ ہے، یہ نماز کا قانونی خاکہ ہے۔ لیکن نماز کی حکمت کیا ہے، اس کی روح باطنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح روزہ، آپ نے جیسے کہ صبح صادق ہوئی اس وقت سے کھانا پینا بند کر دیا، اور سورج کے غروب ہونے تک آپ نے یہ پابندی قبول کی، یہ روزہ ہو گیا۔ یہ روزے کا ظاہر ہے۔ روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا مطلوب و مقصود کیا ہے، کیا اس کے پیچھے وزڈم ہے؟ یہ ہے حکمت۔ تو حکمت دین کے دو حصے، پہلا حصہ حکمت ایمانی، دوسرا حصہ حکمت شریعت۔ حکمت شریعت کا بھی پہلا حصہ ہوا احکام جو ہے علیحدہ علیحدہ انڈیویجولی، ان میں سے ہر ایک کی حکمت کو معلوم کرنا۔ اس موضوع پر بہت عظیم تصنیف ہے، اور غالباً اپنے موضوع پر پوری تاریخ جو ہے ہماری امت کی، اس میں یہ ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف جو ہے یہ اس موضوع پر حرف آخر ہے۔ حکمت شریعت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ اس مختلف افعال و اعمال کو جوڑنے والی شے کیا ہے، ان میں ربط اور ترتیب کیا ہے، ان میں اولیت، اقدمیت اور ثانویت کا رشتہ کیا ہے، کون سی چیز مقدم ہے، کون سی چیز مؤخر ہے، کون سی بنیادی ہے، کون سی فروعی ہے، اور ان کے درمیان وہ وزڈم، وہ حکمت جو انہیں جوڑ کر ایک وحدت بناتی ہے، ان تمام احکام شریعت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہ جو آخری میں نے سلسلہ بیان کیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ حدیث حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ ہے کہ مختلف افعال و اعمال جو ہیں شریعت کے،
ان کا باہمی ربط کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے، ان میں ریشیو پروپورشن کیا ہے، اس میں آپس میں ان کو جوڑ کر ایک شے بنانے والی وہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے بھی اتنی قوی ہوتی جتنی کہ ام السنہ حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل ہی کے پیمانے کی یہ حدیث بھی ہے۔ حدیث جبرائیل جسے ام السنہ کہا گیا، اصل میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، لہذا اس کی طرف توجہ بہت مبذول ہوئی ہے، علماء کی بھی، عوام کی بھی۔ جب اسے کہا گیا جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ، اس طرح سنت اور حدیث اس کی جڑ، اس کی اساس حدیث جبرائیل ہے، بالکل اسی پائے کی یہ حدیث بھی ہے۔ لیکن وہ حدیث چونکہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بقیہ صحائف ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تو سند کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، جبکہ یہ جو ہے نہ بخاری میں ہے نہ مسلم شریف میں ہے، اگرچہ باقی 4 کتابوں میں، مسند احمد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود سند کے اعتبار سے اس کا پایہ وہ نہیں بنتا جو حدیث جبرائیل کا ہے، اسی لیے اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں فہم دین کے اعتبار سے شاید یہ حدیث جبرائیل سے بھی اہم تر حدیث ہے، اس لیے کہ حدیث جبرائیل نے ہمارے ہاں اسلام، ایمان، احسان، اس کے جو مراتب قائم کیے، وہ بہت حد تک مسلمانوں کے اندر، ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں، ان کی تہذیب و تمدن میں وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان میں سے اکثر کا معاملہ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں چیزیں۔ اب اس میں ایک خاص جو پہلو اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے انسان خود کو بھی اسی ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے جس ماحول کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ صحابہ کرام میں جن چند صحابہ کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا، افعل التفضیل یہ سب سے اونچی فارم ہے ایڈجیکٹو کی، سپرلیٹو ڈگری، تو وہ الفاظ استعمال کیے حضور نے، ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے شفیق رحیم ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور شدید ترین اور سخت ترین اللہ کے معاملے میں عمر ہے، واکثرہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے زیادہ حضرت عثمان ہے، اقضاہم علی، صحیح قوت فیصلہ رکھنے میں سب سے اوپر حضرت علی ہے۔ اسی طرح بعض اور صحابہ کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے۔ اسی طرح اس میں آیا ہے اصدقہم لہجۃ ابو ذر، وہ شخص کے جس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال اور حرام کا علم جو ہے، یعنی شریعت کا علم، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا فرض ہے کیا ممنوع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کی، ان کا سب سے بڑا جاننے والا حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پھر ایک بات اور نوٹ کیجئے گا، اتنے اونچے پائے کی شخصیت، اعلمہم کی سند پانے والے حضور سے، وہ سوال کیا کر رہے ہیں حضور سے، وہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو ایک دفعہ ہم پر کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے، ہم کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے عظیم المرتبت جو صحابہ تھے ان کو کیا فکر دامنگیر رہتی تھی۔ اس اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے قبل لوگوں کو لے کر نکلے، یعنی تبوک کے سفر کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تبوک کا ایک سفر ہوا مدینے سے تبوک تک،
اور پھر ہوا تبوک سے واپس مدینہ. اس سفر کے 2 حصے ہو گئے. تو قبل تبوک یہ ہے اور بعد تبوک وہ واپسی کا سفر ہوگا. تو قبل تبوک حضور لے کر صحابہ کرام کو اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں. یہ اب اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، تبوک کا غزوہ حضور کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے. سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. تو گویا کہ اب آپ کے پاس ایک ٹائم فریم بھی ہو گیا کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. ایک شخص کا معاملہ آ گیا، کون شخص ہے کہ جو سوال کر رہا ہے حضور سے، اور اس کے جواب کیا دیا حضور نے، اور یہ کون سا وقت ہے. یہ اسلام کا ابتدائی دور نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے. فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس، تو حضور نے لوگوں کو امامت کرائی، یعنی نماز جو ہے فجر کی پڑھی، صلاۃ صبح، صبح کی نماز. ثم ان الناس رکبوا، پھر لوگ دوبارہ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر سفر جاری رکھنے کے لیے. یہاں نوٹ کیجئے کہ سفر جو ہوتا تھا صحرا میں وہ رات کو ہوتا تھا. اصل میں دن میں شدید تمازت دھوپ جو ہے وہ آگ برسا رہا ہو تو سفر نہیں ہو سکتا. تو سارا سفر رات کو ہوتا تھا، اور رات کو بھی پھر صبح کا وہ وقت جو ابھی ٹھنڈ ہے، ابھی دھوپ زیادہ تیز نہیں ہے، اس وقت تک بھی سفر کرتے تھے. اس حوالے سے رات بھر سفر کیا، اور صبح کا وقت فجر کا ٹائم ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھی. پھر لوگ دوبارہ جو ہے اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے. فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے سبب سے. رات بھر جاگے تھے، سفر کیا تھا، تکان بھی تھی، جسے ہم کہتے ہیں جو ہے بے خوابی کی کیفیت تھی، نیند نہیں ہوئی تھی. تو اب وہ یعنی اونٹنیوں پر سوار تو ہو گئے ہیں لیکن اونگ رہے ہیں. فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجہ ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ نے اپنے آپ کو چپکا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جس اونٹنی پر آپ سوار تھے وہ چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنی اونٹنی رکھی، پوری طرح بیدار رہے، ہوشیار رہے کہ حضور کا قرب جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں میں بھی اونگ جاؤں اور میری اونٹنی بھی ادھر ادھر ہو جائے، میں پیچھے رہ جاؤں. نہیں، پوری طرح ہوشیار، چوکس چوکنے رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ گویا کہ نتھی کر لیا. نعس الناس فی اثر الدلجۃ ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثرہ، کہ حضرت معاذ جو ہیں آپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اونٹنی کے پیچھے 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 لگ کر. والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق، اور بقیہ جو پورا لشکر تھا ان کو لے کر ان کی سواریاں، ان کے اونٹ، ان کی اونٹنیاں متفرق ہو گئیں، منتشر ہو گئیں راستے کی پوری چوڑائی میں، جواد الطریق. تاکل و تسیر، وہ جو اونٹ اور اونٹنیاں تھیں وہ کھاتے بھی تھے اور پھر چلتے بھی تھے. ایک دو منہ مار لیے پھر آگے چل پڑے، پھر آگے کوئی اور درخت نظر آ گیا تو وہاں ادھر چلے گئے. فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دوران میں کہ حضرت معاذ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چپکے ہوئے چل رہے تھے. وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور حضور کی اپنی اونٹنی بھی کچھ کھاتی تھی، چرتی تھی اور چلتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور بھی پوری طرح بیدار نہیں تھے، حضور بھی اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر رہے تھے، بلکہ اونٹنی کو کچھ آزادی تھی، جیسے بقیہ لوگوں کی اونٹنیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کچھ کھانے پینے کے لیے تھیں، اسی طرح وہ اونٹنی چل رہی تھی. لیکن حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو لگایا ہوا تھا، جدھر وہ اونٹنی جائے گی ادھر ہی حضرت معاذ بھی لے جائیں گے اپنی اونٹنی کو. اثرت ناقۃ معاذ، کہ اچانک حضرت معاذ کی جو اونٹنی تھی اس نے ٹھوکر کھائی. فقبحها بالزمام، تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی. فحبت، تو وہ اور بنک گئی. حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ چونکہ قریب تھی حضرت حضور کی اونٹنی بھی اور حضرت معاذ کی بھی، جب حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی
تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی. نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں آپ یہ تفاصیل اس واقعے کی، اور بالکل اس ماحول کی ایک کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ. اس پر حضور نے اپنے ہودج ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور اس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف پردے پڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے اپنا پردہ اٹھا کر دیکھا. کشف عنہ قناعہ فالتفت، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، التفات فرمایا. فاذا ليس من الجيش رجل ادنى اليه من معاذ. تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں معاذ سے زیادہ قریب تر آپ سے اور کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ سمجھیے کہ نزدیک آپ کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ. تو حضور نے آواز دی حضرت معاذ کو اور پکارا، ہے معاذ. قال لبیک یا نبی اللہ. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی. قال ادن دونک. حضور نے فرمایا ذرا اور قریب آ جاؤ. فدنا منہ. تو وہ اور زیادہ قریب ہو گئے. حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری. یہاں تک کہ ان دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگے، چل رہی ہیں. حضور حضرت معاذ جو ہیں جب حکم دیا ادن دونک اور قریب آ جاؤ، تو اس قدر قریب آ گئے کہ وہ دونوں جو اونٹنیاں ہیں وہ آپس میں گویا کہ رگڑ کھا رہی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہ من البعد. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہو جائیں گے. اب اس فقرے کو سمجھیے کہ صرف تمہارے سوا اور کوئی قریب موجود نہیں ہے. سارا لشکر منتشر ہو گیا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ ہمارا گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اس کی اہمیت کیا، پس منظر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں وہ تو ہر جگہ موجود تھے، طاق میں رہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے. جیسا کہ واقعہ آتا بھی ہے کہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقوں نے کوشش کی تھی حضور کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی. وہ ایک ایسی تنگ گھاٹی کے اندر جہاں آ کر وہ وادی جو ہے بہت تنگ ہو گئی تھی، وہاں چھپ کر بیٹھے رہے کہ حضور یہاں سے گزریں گے تو حملہ کریں گے. انہوں نے حملہ کیا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ناکام رہے. اسی حساب سے حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اس طریقے سے امیر لشکر کو اور اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ دینا، یہ تو گویا کہ ایک طرح سے بڑی ہی غفلت کا معاملہ ہے، بہت ہی بے احتیاطی کا معاملہ ہے. اب دیکھیے یہ موقع ہوتا ہے بیک بائٹنگ کا. ذرا سی بھی اگر انسان کے اندر خود غرضی ہے یا کمینگی ہے، فرض کیجئے کہ میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ کہے گا، اپنے نمبر بنائے گا. حضور دیکھیے میں تو آپ کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا چلا آ رہا ہوں، اور لوگوں میں تو یہ توجہ ہے ہی نہیں، پرواہ ہے ہی نہیں، فکر کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے ذرا سی بھی کم ظرفی اگر ہو تو یہ موقع ایسا ہے کہ وہ اپنے نمبر بھی بنائے اور دوسرے کے دوسروں کے اوپر تنقید بھی کرے اور ان کی بیک بائٹنگ کرے. فقال معاذ یا نبی اللہ. لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا تھا؟ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اناس الناس فتفرقت بہم رکابہم. لوگ اونگ گئے ہیں رات کی بھر کی کہ سفر کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، جاگنے کی وجہ سے. فتفرقت بہم رکابہم، تو ان کی سواریاں جو ہیں ان کے سمیت ادھر ادھر ہو گئی ہیں. ترتع و تسیر، وہ چر چگ نہیں ہیں، کچھ کھا پی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں. اب یہاں پھر دیکھیے حضور نے بھی یہ نہیں کہا، اپنے آپ کو سپر نیچرل ظاہر نہیں کیا. حضور نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے. چنانچہ یہاں کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا. میں خود بھی اونگ رہا تھا. یہ ہے وہ بشریت. یعنی اگر لوگ اونگ گئے ہیں تو یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے. میں خود بھی اونگ رہا تھا. یہ پہلے ہم پڑھ چکے کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی، کچھ ادھر گئی، ادھر سے کسی درخت میں پتوں کے اندر منہ مار لیا، کچھ کھا لیا، پھر ادھر کہیں نظر آ گئی کوئی جھاڑی، کوئی اور درخت تو ادھر ہو گئی. تو یہی کیفیت حضور کی اونٹنی کی تھی. تو جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ حضور بھی پوری طرح چوکس نہیں تھے، بیدار نہیں تھے. یہاں حضور نے بالکل بلا تکلف، وانا کنت ناعسا، کہ میں بھی تو سویا ہوا تھا.
فلما را معاذ بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، اب آئی ہے اصل حدیث۔ اب جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے خوش ہیں، سارے لشکر میں ایک شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے، وہ چمٹا ہوا چلا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے دل میں ان کے لیے شفقت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا ہوئے۔ فلما را معاذ بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوتہ، دو چیزیں میسر آ گئیں، حضور جو ہے خوش بھی ہیں اس وقت، اور دوسرے کہ تنہائی ہے، کوئی اور ہے نہیں، یہ تو بالکل خلوت ہے، حضور اور حضرت معاذ، وہ جو چاہے آپس میں گفتگو کریں۔ قال یا رسول اللہ اذن لی ان اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کر سکوں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، مجھے شدید حزن اور شدید فکر سے اور صدمے سے دوچار کر دیا۔ اب یہ تین الفاظ استعمال کیے، غور کیجیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلنی اما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہ چونکہ حضور کی کیفیت جو ہے، اب اس وقت دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے، سلنی اما شئت، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کس کو یہ فکر لاحق ہے؟ کون مریض ہو گیا اس فکر میں؟ اور ہمیں کتنی فکر لاحق ہے؟ ہمیں آخرت کا کتنا فکر ہے، کتنی سوچ ہے؟ اور یہ کون ہے؟ عام انسان نہیں، حضور کے صحابی، صحابہ میں سے بھی ٹاپ کے ان چند صحابہ میں سے ایک کہ جن کے لیے آپ نے افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے، وہ صحابی کہ جن کو حضور نے گورنر بنا کر یمن بھیجا، وہ صحابی کہ جن سے حضور نے امتحان جب ان کا لیا، تم کیا کرو گے اے معاذ، جب بحیثیت گورنر تمہارے سامنے مسائل درپیش ہوں گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کیا، میں قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر فرمایا، اچھا اگر تمہیں قرآن میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق، تو عرض کیا پھر میں آپ کی حدیث کی طرف، آپ کے کوئی فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا۔ فرمایا اگر میرے فیصلوں میں بھی کوئی بات تمہیں نہ ملے، کوئی نظیر نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ اب عرض کیا، ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے، یہ اجتہاد کے موضوع پر یہ ہے حدیث ام سنہ۔ اس پر حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر تھپکی دی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغامبر کے ایک پیغامبر کو، رسول اللہ، کیونکہ اب یہ جا رہے تھے تو حضور کے ایلچی کی حیثیت سے جا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ دین کا فہم عطا کیا، اور اس قدر گہری بات جو ہے ان کی سمجھ میں آ گئی، اجتہاد کی ڈیفینیشن۔ وہ شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے، حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر دامن گیر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ، جس نے اپنے تمام پریشانیوں اور مسائل اور دنیا کے جو بھی معاملات اس کو درپیش ہیں، ان سب کو ایک فکر کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح ایک انسان اپنی دنیا کی تمام پریشانیوں کو آخرت کی پریشانی میں مدغم کر دے، آخرت کی پریشانی اتنی دامن گیر ہو جائے کہ دنیا کی کوئی پریشانی جو ہے پھر اسے پریشانی محسوس ہی نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے، ہمارے لیے اصل کریٹیکل ایشو تو وہ ہے۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخن بخن لقد سالت بعظیم، لقد سالت بعظیم ثلاثا،
یہ بخ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، میں اس سے بیان کیا کرتا ہوں بہت خوب بہت خوب. ہم بھی کرتے ہیں نا کسی کو تائید کرتے ہوئے، بہت خوب بہت خوب. آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. تو بہت کا بے اور خوب کا خے، تو بخن جو ہے وہ اس معنی میں آ کر بہت ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا اس کو یاد رکھنا. یہ بہت خوب بہت خوب. قد سالتا بعظیم، قد سالتا بعظیم، قد سالتا بعظیم. اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا. اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا. 3 دفعہ آپ نے دہرایا بخن بخن، لقد سالتا بعظیم، لقد سالتا بعظیم، لقد سالتا بعظیم. واقعتاً سوال کرنے کی شے یہی ہے، واقعتاً پوچھنے کی بات یہی ہے، واقعتاً فکر جس کا کہ انسان پر مسلط ہو جائے وہ یہی ہے. بخن بخن، لقد سالت بشیء عظیم، لقد سالت بعظیم ثلاثا وانہ لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر. اور یقیناً یہ جنت میں داخل ہو جانا آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تیسیر ہو جائے، رخ کو بدل دیا جائے، انسان کی توجہ ادھر کر دی جائے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ. تو حضور نے کوئی بات نہیں فرمائی حضرت معاذ سے الا قالہ 3 مرات، مگر یہ کہ ہر بات کو 3 مرتبہ دہرایا. حرصاً لکیما یتقنہ عنہ، اس لالچ میں یا اس خواہش سے کہ وہ ان کی طرف سے پوری طرح محفوظ ہو جائے، حضرت معاذ کے ذہن میں یادداشت میں وہ چیز کھپ جائے، تاکہ وہاں سے یہ علم آگے پھیلے گا، معاذ کے ذریعے سے دوسرے صحابہ کرام تک جائے گا، امت تک جائے گا، آج ہم تک پہنچا ہوا ہے. لہذا حضور نے ہر حرف کو، ہر جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، حرصاً اس لالچ میں، اس خواہش میں، لکیما یتقنہ عنہ کہ وہ اسے اچھی طریقے سے اپنے دل کے اندر حضور کی طرف سے کہی ہوئی بات کو جما لے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں جداگانہ طور پر آئیں گی، ان کی حقیقت کو جان لیجئے. پہلی بات کیا فرمائی؟ تؤمنوا باللہ والیوم الآخر. دیکھو تمہارا یقین ہونا چاہیے اللہ پر اور یوم آخر پر. اچھا رسول کیوں نہیں کہا؟ خود تو بات کر رہے تھے نا، وہ ایمان تو گویا کہ موجود ہی تھا، سامنے موجود تھا، لہذا یہ اللہ اور آخرت کا ذکر کیا. تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، وتعبدوا اللہ وحدہ، اور بندگی اور پرستش اور عبادت کرو اللہ کی، تنہا اسی کی. لا تشرک بہ شیئا حتی تموت، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. وانت علی ذلک، اور تم اسی کیفیت میں رہو. اچھا یہ جو ایک جامع جواب دیا گیا ہے، یہ تو دین کی کل حقیقت کو سمویا گیا ہے ایک واحد جملے کے اندر. یہاں دیکھیں کہ وہ جامع الفاظ استعمال ہو رہا. عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز کا ذکر تو پہلے ہو گیا. عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ اطاعت اور بندگی ہم مانی الفاظ ہیں. اطاعت عربی ہے، بندگی فارسی ہے. جو شیخ سعدی کہتے ہیں، مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، اب تو ذرا ذوق بدل گیا ہے، اور طرح کی مسجدیں بن رہی ہیں، اس میں کسی طرح کے آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتے ہیں، لیکن یہ اشعار اب زینت نہیں ہوتے وہاں. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دیکھو یہ زندگی تو ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے. اگر بندگی ہی ہم نہیں کرتے تو زندگی شرمندگی کا موجب ہو جائے گی. کیا حاصل ہوگا اس کا؟ اور روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، یہ اشعار ہم بچپن میں پڑھتے رہے، ہمیں یاد ہوگا. یہ محشر کا دن جو ہوگا، قیامت کا دن، کہ جو بڑا جاں گداز ہوگا، بہت سخت ہوگا، لیکن اس روز پہلی پرسش نماز کے بارے میں ہوگی. اولی پرسش نماز وہ، یہ اشعار ہوا کرتے تھے مسجدوں میں لکھے ہوئے. تو یہاں پر حقیقت میں اسی طرح شرک، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اب شرک بھی ایک بہت وسیع مفہوم کا، شرک فی صفات ہے، شرک فی ذات ہے، شرک فی الحقوق ہے،
شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی محبت ہے. یہ بھی شرک ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے. شرک فی المحبت، اس دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہ ہو. ہاں اللہ کی محبت کے ساتھ بریکٹڈ رسول کی محبت ہوگی، وہ ایک ہی شے ہے. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، وہ ایک ہی شے ہے، وہ ایک آرگینک ہول ہے. اس کے علاوہ کسی شے کی محبت. تو شرک جو ہے شرک فی المحبت بھی ہے. اگر آپ کو دولت زیادہ محبوب ہے اللہ سے، کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے حرام سے آئے کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ سے زیادہ محبت ہو گئی نا دولت سے. اللہ کے حکم کو پسے پوچھ ڈالا اور حرام ذریعے سے کمائی کر. تو یہ کہنے کو نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دینار و درہم کا بندہ. دینار کا بندہ کون ہے؟ جس سے دینار جو ہے اور درہم جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آتا ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم. عبد الدینار نام ہے عبد الرحمن، حقیقت میں ہے عبد الدینار. یہ ہے اصل میں شرک. اور اطاعت، شرک فی الاطاعت، کسی بھی شخص یا ادارے کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی، یہ شرک فی الاطاعت ہے. اللہ کا حکم یہ ہے، حاکم کچھ اور حکم دے رہا ہے، آپ نے حاکم کے حکم کی پیروی کی، آپ نے حاکم کو اللہ کے برابر بلکہ اس سے اوپر بٹھا دیا. شرک ہے کہ نہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو نافرمان ہیں. تو یہ جو ہے جامع الفاظ جو آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں کہ جن میں نہایت جامعیت ہے، اس لیے کہ پورے دین کا خلاصہ اس ایک جملے میں آ رہا ہے. اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم کیا ہے؟ تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ وتعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا حتی تموتوا وانتم علی ذلک. اگر یہ کیفیت تمہاری برقرار رہی موت تک، اگر رہے 80 برس اس کیفیت میں، لیکن 81ویں سال جب آیا تو آپ ڈول گئے اور کہیں کسی شرک میں مبتلا ہو گئے، تو وہ سارا کیا کرایا ختم ہو جائے گا. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. لہذا فرمایا اگر اسی حال میں تمہیں موت آئے، حتی تموت وانت علی ذالک، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی کیفیت پر برقرار رہو، اسی حال پر قائم رہو. فقال، حضرت معاذ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اعد لی، ذرا دوبارہ فرمائیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ میں یاد کر لوں. فَأَعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. تو حضور نے اس بات کو حضرت معاذ کے لیے 3 مرتبہ دہرایا. ثم قال النبی، اب یہ ہے موقع جو وہ اصل حکمت والی بات جو آ رہی ہے وہ اب آ رہی ہے. ان چیزوں کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے؟ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السلام منه. اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. اس سوال میں تو حضور نے صرف 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جب جواب دیا ہے آپ نے تو پھر اس میں وہ 3 حصوں کے اندر دین کی حقیقت کو واضح کیا. جیسے ایک درخت ہے تو اس کی ایک جڑ ہے، جڑ سے اسے غذا مل رہی ہے. پھر ایک تنا کھڑا ہوا ہے، تنے کے بل پر وہ درخت کھڑا ہوا ہے. پھر اوپر وہ شاخیں ہیں، برگ و بار ہیں، پتے ہیں. آم کا درخت ہے تو آم لٹکا ہوا نظر آئے گا، نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، کنوں کا پودا ہے کنوں لٹکے نظر آئیں گے. وہ اوپر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے. درخت ظاہر بات ہے اس کے لیے لگایا جاتا ہے نا. آم کا درخت آم کے لیے لگایا جاتا ہے، لکڑی کے لیے تو نہیں لگایا جاتا. بلکہ یہ کہ جو بھی پھل ہے، جو مطلوب ہے اس کا، جو چوٹی پر ہوتا ہے، جڑ میں تو نہ آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا.
نہ تنے کے اوپر آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، وہ تو لگے گا اوپر چوٹی پر۔ تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں آیا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو ہو گیا تھا، تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، بس جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن وَإِن شِئْتَ حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس ھذا الامر، ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وذروۃ الصنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ صنام کہلاتا ہے اونٹ کا کوہان، جو اس کے اونٹ کے جسم کے اندر وہ اونچائی ہے، اور پھر اس کی بھی چوٹی، کوہان کی چوٹی۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے؟ دو آنکھیں، بھوکا کیا چاہے؟ دو روٹیاں۔ حضرت معاذ حکمت دین کے متلاشی، جن کو فکر یہ دامنگیر ہے کسی طرح جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاؤں، اب جب دریائے سخاوت حضور کا جوش میں آیا ہے کہ تم نے جو کچھ پوچھا تھا اس کا جواب تو میں نے دے دیا، تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس امر کی چوٹی کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت کا دوسرا حصہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ حکمت شریعت کے دو حصے ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ضرور فرمائیے، مجھے بتائیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے؟ وہ تو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تو جڑ ہو گئی۔ آپ جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ درخت اگر اونچا ہوگا تو جڑ بھی نیچے پھیلتی ہے، پراپ اپ کرنا ہے نا، پورے درخت کو سنبھالنا ہے کہ ادھر کی ہوا چلی ہے تو ادھر کو جھک نہ جائے، تو ادھر جڑیں جو ہے وہ اس کو پراپ کریں گی، کھاڑی رکھیں گی ادھر کی۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخت کے یہ تین حصے، جڑیں بھی پھیلتی ہیں، زمین کے اندر گہری جاتی ہیں، جتنا بڑا اونچا درخت ہوگا اس کی جڑ اتنی گہری ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ کھڑا نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ تنا جو ہے بہت کمپیکٹ ہے، اس کے بعد پھر شاخیں ہیں، شاخوں کی شاخ در شاخ، چھوٹی شاخ پھر چھوٹی شاخ، پھر اس میں پتر ہیں اور اس کے اندر پھل لگ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم گواہی دو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وان قوام ھذا الامر، اور اس امر کو کھڑا رکھنے والی شے، قوام تنا جو ہے جو کھڑا رکھتا ہے درخت کو، اوپر کے برگ و بار کو سنبھال کر، وان قوام ھذا الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ جو چار ہیں عبادتیں، ان میں سے اہم ترین دو یہ ہیں۔ بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے۔ دو عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، نماز اور روزہ۔ اور دو عبادتیں وہ ہیں جو صرف صاحب استطاعت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ ان دو میں سے ایک زکوٰۃ اور ان دو میں سے ایک نماز، یہ ہے اصل قوام، یعنی دین کا قوام، دین کو قائم رکھنے والی شے، دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شے۔ وہ قوام ھذا الامر وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وان ذروۃ الصنام منہ، اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی، جو چوٹی کا عمل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، یہ برگ و بار جو ہے اس کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جس آم کے درخت پر آم نہ لگے اس کا اور کیا مصرف ہوگا کہ کاٹ کر اس کی لکڑی جلا دی جائے؟ جس کنو کے پودے پر کنو نہ لگے کیا مصرف ہوگا اس کا؟ کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ ہے وہ اصل شے۔ یہ نماز کس لیے ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
جیسے تنے نے کھڑا کیا ہوا ہے درخت کو، اسی طرح یہ نماز کھڑا رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی غرض سے۔ میرا وہ چھوٹا سا جو کتاب چاہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، جو حضرات اس وقت لے گئے تھے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا ہے، جہاد کے ساتھ غلط تصورات ایڈ کر دیے گئے۔ مسلمان جب جنگ کرے جہاد ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بادشاہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ اپنے صرف عیش کو بڑھانے کے لیے، اپنے جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی برابر کے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو توسیع دے سکے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے جب جہاد کا لفظ اس طرح بدنام کیا ہے تو لہٰذا آج اغیار تو اسے خود پھیلائیں گے۔ پھر کچھ ہم نے اس کے اندر غلط کام کیا، کچھ انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ ایک جہاد میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی کے لیے جہاد، اس میں کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہی شمار ہوگا، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ مت کہو، اس کی کچھ اور شرائط ہے۔ وہ 9 منزلہ عمارت جو ہے 8 سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچا جاتا ہے قتال کے مرحلے پر۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار دیا ہے۔ جڑ کلمہ شہادت، تنا ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں ستون کو، ان چاروں کو جمع کر کے ایک ستون بنا دیجیے، ایک تنا بن جائے گا، اور اوپر پھر برگوبار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس حدیث کے آخر میں ایک خاص جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے، جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جہاد کی چوٹی ہے۔ ایک جہاد ہے جو چوٹی ہے پورے دین کی، تو اس جہاد کی بھی ایک چوٹی ہے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہم نے پڑھا سورہ صف میں، وہ اس لیے تھی کہ دین کو غالب کرے، لہذا آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، جنگیں کی، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، جنگیں کی ہیں، تلوار چلائی ہے قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی، اس کو سمجھ لیجئے، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے، کیونکہ حضور خود بنی اسماعیل میں سے تھے، تو بنی اسماعیل پر گویا کہ آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر بنی اسرائیل ایمان نہیں لاتے تو ان کو وہی سزا ملنی چاہیے تھی جو قوم نوح کو ملی تھی، قوم ہود کو ملی تھی، قوم صالح کو ملی تھی، ایکسٹرمینیشن۔ لہذا ان کے بارے میں حکم حضور کو یہ تھا، اے محمد ان کے ساتھ قتال جاری رکھو، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات ذہن میں رکھیے، یہاں تک کہ وہ گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی، یہ صرف بنی اسماعیل یا ان کے تابع جو لوگ تھے عرب میں ان کے لیے تھا۔ باقی دنیا کے لیے کیا تھا؟ دیکھو بھائی، تم اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے، بھائی ہوگے ہمارے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے حقوق زیادہ ہیں، ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، نہیں، سب کے برابر۔ اور اگر یہ نہیں منظور، مسلمان نہیں ہوتے، تم یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو بن کر رہنا چاہتے رہو، لیکن تمہیں اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی، ریاست اسلامی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا، نظام اسلام کا ہوگا۔ ہاں اس کے نیچے تم یہودی رہو، سینیگاگس کو جاؤ، تم عیسائی رہو، جو چاہو، ٹرینٹی کے اندر بلیو کرو، تثلیث کو مانو، اور جاؤ اپنے چرچوں میں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، پھر آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ کہ جو عرب کے لوگ تھے، اصل مشرکین عرب، بنو اسماعیل اور ان کے تابع لوگ، ان کو یہ تھرڈ آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ تم رہ سکتے ہو شرک کے اوپر قائم، شرک کرو، لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر دو اور جزیہ دو ہاتھ سے، نہیں، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا اس حدیث کے آخری حصے میں۔ اس کو نہ سمجھنے سے بہت مغالطے ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا پس منظر آپ کو سنا دیا۔ وَأُمِرْتُ، فرمایا، انما امرت، اے معاذ مجھے اس کا حکم ہوا ہے، ان اقاتل الناس، یہاں تک کہ میں قتال کرتا رہوں لوگوں سے، یا مراد ہے اہل عرب، حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں،
وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ تین شرطیں پوری کر دیں گے، فَقَدْ اعْتَصَمُوا، تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، وَعَصَمُوا وَدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اور وہ بچا لیں گے اپنی جانوں کو بھی، اپنے خون کو بھی، اپنے مال کو بھی، لیکن سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قانون کا حق واقع ہو جائے۔ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا تو ملے گی، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، انہیں مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، باقی ان کا حساب کہ آیا انہوں نے دل کی سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا تھا، یا یہ کہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، یہ میرے ذمے نہیں ہے، اس کا حساب اللہ لے گا۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، جو بہت بلند و بالا ہے، بہت قوت اور اختیار والا ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ خاص تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ مشرکین عرب کے لیے تھا۔ عرب میں بھی جو نصارہ تھے، یہودی تھے، ان کو اسی سورہ توبہ کے اندر آپشن دیا گیا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں، تو وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مشرکین عرب، یہ بنی اسماعیل اور جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، انہیں تو یا تو تسلیم کرنا ہے اور یا پھر یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی تو پورا عرب مسلمان ہو گیا، یا کچھ لوگ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے، ایسا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کی ہے پھر، اب جو کہ ہجرت پہلے ہو رہی تھی حبشہ کی طرف تو مسلمانوں نے کی تھی، اور اب حبشہ ہی کی طرف جا رہے تھے یہ لوگ ہجرت کرتے ہوئے اپنے اسلام سے بچنے کے لیے اور قتل عام سے بچنے کے لیے۔ یا ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، جب منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہوا، ایک تو وہ تھے مرتدین جنہوں نے جھوٹے نبیوں کو مان لیا، ان کا معاملہ تو علیحدہ تھا، ان کے خلاف کسی کو اختلاف نہیں تھا، جنگ کرنی پڑے گی، یہ مرتد ہے۔ لیکن ایک وہ تھے جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ مانتے نہیں، زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ خود اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ اس پر مسئلہ پیدا ہوا کہ ان سے جہاد اور قتال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر تک کی رائے یہ تھی کہ اس میں نرمی برتیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، حضرت اسامہ کا لشکر جو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے اس کو بھی بھیج دیا، ثانیاً آپ نے مرتدین جو ہیں جھوٹی نبوت کے پیروکاروں کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا۔ حال یہ ہے کہ حضور کے انتقال کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہیں، مورال ڈاؤن ہے، دل زخم خوردہ ہے، وہ رنجیدہ ہے، غمگین ہے، تو آپ تیسرا محاذ نہ کھولیں، جبکہ انہوں نے نہ کسی جھوٹے نبی کو مانا، نہ شرک کا معاملہ ہے، نہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر نے جو دلیل دی تھی وہ یہ تھی کہ حضور کے قتال کے خاتمے کے لیے 3 شرطیں آئی ہیں، یہی 3 شرطیں سورہ توبہ میں بھی موجود ہیں اور یہاں اس حدیث میں بھی ہیں، حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جب تک کہ یہ 3 شرطیں پوری نہیں کریں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور بندے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کم سے کم منیمم شرط جس پر کہ قتال کا معاملہ جو اہل عرب تھے ان کے معاملے میں ختم ہو سکتا تھا۔ باقی پوری دنیا کے لیے اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں لیکن اسلام کی بالادستی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ زبردستی کسی کو عیسائی کو مسلمان بنانا، یا یہودی کو مسلمان بنانا، یا ہندو کو یا مجوسی کو مسلمان بنانا، یہ جائز نہیں۔ اب دیکھیے جہاد کی جو آخری منزل ہے قتال، اس کے ضمن میں ایک اور بات آپ نے فرمائی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اللہ کی قسم کھانے کی بجائے یہ الفاظ استعمال کیے. اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب چاہے کھینچ لے. والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما شہب وجہ ولا برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنت بعد الصلاۃ المفروضۃ کا جہاد فی سبیل اللہ. کسی بندے کے چہرے کے اوپر تکان کے آثار نہیں آئے، نہ کسی کے پاؤں غبار آلود ہوئے کسی عمل میں جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درجات چاہتا ہو جنت کے اندر، نماز فرض کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ. یعنی ہمارے دین میں چونکہ صلاۃ و عماد الدین، صلاۃ تو جو ہے وہ ستون ہے دین کا، اس کے بعد تمام اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کے راستے میں چلتے ہوئے اگر تکان کی وجہ سے چہرے کے اوپر آثار آ جائیں، یا اگر چلتے 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 پاؤں غبار آلود ہو جائیں، تو اس عمل میں جتنا وزن ہے اتنا کسی اور عمل میں وزن نہیں ہے. ساری رات قیام اللیل میں گزار دیجئے وہ وزن نہیں ہوگا، ہر روز روزہ رکھیے وہ وزن نہیں ہوگا. والذی نفس محمد بیدہ، یہ ریشیو پروپورشن ہمارے یہاں رہا ہی نہیں. ہم تو واقف ہی رہ گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت تیر مارا عمرہ کر لیا، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کرتے جا رہے ہیں. اس جہاد کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک دوسری مثال دے رہے ہیں. وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ، اور کسی بندے کے اعمال کی جو ترازو ہوگی اللہ کے ہاں، اسے نہیں زیادہ بوجھل کیا جتنا کہ کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، جتنا کہ وہ جانور، وہ گھوڑا یا وہ اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یا یہ کہ جس پر سوار ہو کر اس اللہ کے بندے نے جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اس سے جو اس کے نیکی کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا کسی اور شے سے بھاری نہیں ہوگا. یعنی اپنی جان دے دینا تو بہت بڑی بات ہے. ظاہر بات ہے، آپ کو معلوم ہے جنگ کے اندر تیر آ رہے ہیں تو کوئی تیر جو ہے سیدھا گھوڑے کی گردن میں جا لگا، ختم ہو جائے گا کہ نہیں. اونٹ کے نہر جس طرح کرتے ہیں وہیں گیا تیر جو ہے سیدھا، تو اونٹ بیچارہ کہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں تنفقوں کا لفظ وہ آ گیا، انفاق کے معنی میں نے کہا تھا کہ انفاق مال بھی ہے اور بذل نفس بھی ہے، جان دے دینا بھی ہے. تو فرمایا ولا ثقل میزان عبد، نہیں کیا زیادہ بھاری کسی بندے کے میزان کو، نیکی کے پلڑے کو، کدابۃ، جتنا کہ وہ جانور، وہ سواری، تنفق لہ فی سبیل اللہ، جو کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے میں کام آ گئی، او یحمل علیہا فی سبیل اللہ، یا جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کیا. یہ ہے ریشیو پروپورشن ہمارے دین کے اعمال کا. بدقسمتی سے یہ تصور ہمارا ہوتے 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 خالص مذہبی سا ایک معاملہ، بس کچھ عقائد ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مراسم عبودیت ہیں، کچھ کھانے پینے شادی بیاہ کے قوانین ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے علاوہ ہمارے سامنے دین کا کی وہ چوٹی، دین کا وہ عمل جس کے لیے کہ اس حدیث کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ پیش نظر ہی نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.